دیکھیے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ یہ چاہتے ہو؟ جسے اللہ رب العالمین نے راہ راست نہیں دکھایا، کیا تم اسے راہ راست دکھا دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کے راستے وہی کھولتا ہے، لیکن ہدایت صرف اس کے لیے ہوتی ہے جو چاہتا ہے۔ صراط مستقیم اس کے لیے واضح ہوتی ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے۔ اب آپ خوب دعا کرتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور دل کے اندر ارادہ ہی نہیں ہے سیدھے راستے پہ جانے کی، پھر بات سمجھ میں آئی؟ پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ جوڑ سے بولو ذرا، ارادہ۔ پہلے آپ اپنا ارادہ کریے، محکم کریے، مضبوط کریے کہ نہیں ہم ہر حال میں صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے، چلیں گے۔ اب وہ صراط مستقیم پر کیسی بھی آزمائش ہے، وہ صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ جو سیدھی راستہ ہمیں دکھائے گا اس میں کیسے ہی سانپ بچھو ہمیں پکڑنا، کیسے ہی جانور اور درندے نظر آئیں، لیکن ہم اس راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ جب آپ یہ ارادہ کر لیں گے اور پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ بالکل یہی چیز ہے، آپ ہدایت چاہیں گے تو آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ آپ ہدایت چاہتے نہیں ہیں، نفاق چاہتے ہیں، مفاد کے لیے اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھائیں، کافروں سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ جب بات یہاں کی ہو تو یہاں پہ گھسے رہے اور کہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھو نا، اس کے اندر بات آئی کہ جب فائدہ مسلمانوں سے حاصل کرنا ہو تو کہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملے تو کہے کہ حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو صرف دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ یہ تصویر ہے اس کی۔ اب وہ جو بھائی صاحب نے منافق کا معنی سمجھایا تھا، یاد آیا؟ یہی بات تو سمجھائی تھی کہ منافق کس سے بنا ہے؟ نیفا سے۔ پجامے میں نیفا ہوتا ہے نا، نالا ادھر سے ڈالو ادھر سے نکل جاتا ہے، ٹھہر تو سکتا ہی نہیں، اسی کو کہتے ہیں منافق۔ یہ ہے وہ معنی، اسی نیفے سے منافق بنا ہے کہ نالا ادھر سے ڈالو ادھر سے نکل آتا ہے، ایمان دل کے اندر رکے نہیں پاتا، ادھر سے سنتا ادھر سے نکال دیتا۔ یہ ہے وہ چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ جب وہ ہدایت نہیں چاہا، ٹھہرنا ہی نہیں چاہا، نفاق پہلے سے اس کے اندر موجود تھا، وہ تو پہلے ہی سے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم یہاں سے سنیں گے یہاں سے نکال دیں گے، صرف مفاد پہ جمع ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مفاد اس کو اسلام سے دور کر دے گا۔ یہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ اب اسی کو تھوڑا سا پلٹ کر کے ترجمہ کر لو کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جو ہدایت نہیں چاہتا اسے ہدایت بخش دی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ بخشے تو تم ہدایت بخش دو گے؟ دراصل چاہنے والے پہ، اور یہ ایمان جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں اور نہ کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے۔ ایمان کی وجہ سے انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہی ایمان تو ہے جو اتنا بڑا فرق واقع کر دیتا ہے دنیا کے اندر کہ کسی اور چیز سے اتنا بڑا فرق واقع ہوتا ہی نہیں۔ ایک شخص ہے کافر ہے، اس کو اسلام سمجھ میں آ گیا، یکایک اس کا دل کے اندر اسلام جاگا اور وہ کھڑا ہو گیا اور چند کلمات زبان سے کہہ دی۔ بنیادی چیز ہے، حقیقی طور سے چند کلمات اس نے ادا کر دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ چیز
ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو چند کلمات ہیں، لیکن کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، کتنا بڑا فرق واقع کر دیے. پہلے مشرک تھا، اب موحد ہو گیا. پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا. پہلے جہنم میں جانے والا تھا، اب جنت میں جانے والا ہو گیا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ چند کلمات کے اندر ایسا کون سا جادو ہے کہ اتنا بڑا فرق ہو گیا؟ انسان اور انسان میں اتنا بڑا فرق ہو گیا کہ جو جہنم کی طرف جا رہا تھا وہ جنت کی طرف جانے والا ہو گیا. اب اگر اس کلمے کو سمجھ کر اس کے اوپر اٹل حقیقت کے ساتھ وہ جم نہ جائے، اس وقت تک راہ ہدایت اس کے سامنے واضح نہیں ہے. ورنہ اگر ایک مسلمان بھی ہے اور مسلمان کے گھرانے میں پیدا بھی ہوا اور وہ اس کلمے کا انکار کر دے اپنی زبان سے یا عمل سے، اگر عمل سے کر دے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، لیکن اگر زبان سے کر دے تو الٹ جائے گی تصویر. وہ جنت میں جانے والا جہنم میں جانے لگے گا. مسلمان سے مرتد ہو جائے گا. دنیا مسلمان اس سے نفرت کرے گی، یہاں تک کہ اس کی سگی بہن اس سے پردہ کرے گی، اور ماں باپ کے جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ ہے ایمان. یہ ایمان سے کایا پلٹ ہو رہی ہے. ایک نیچی ذات کا آدمی ہے، اگر وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو ہمارا بھائی ہے. اگر وہ علم زیادہ حاصل کر لیا ہمارا امام بن سکتا ہے. اگر اسے قوت پہنچ گئی اور وہ اخلاص کے ساتھ اسلام پر کام کرتے ہوئے اگر بلندی تک پہنچا تو وہ مسلمانوں کا خلیفہ بن سکتا ہے. ہماری بچی سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. کل تک وہ جہنمی تھا، اب جنتی ہے. اب یہ ایمان کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں کہ اب تم اس کو نہ بھی چاہو تو بھی وہ زبردستی تم کو دے دیا جائے. یہ ہدایت کوئی آسان چیز تو ہے نہیں، یہ ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم چاہو نہیں ہو تمہیں مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالی منافقوں کی یہ تصویر ہمارے سامنے رکھی. کس لیے رکھی؟ یہ تصویر ہمارے سامنے کس لیے رکھی؟ آئینہ ہمارے سامنے کس لیے رکھا جاتا ہے؟ آئینہ اس لیے رکھا جاتا ہے ہمارے سامنے کہ اس میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں. ہے نہیں ایسا؟ اور حضور نے کہا ہے، یاد ہے اب کیا آپ لوگوں سب کو حدیث یاد ہوگی نا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے. اب آئینے کی خوبی، اگر ہم آئینے کے سامنے جائیں گے تو ہمارے چہرے دکھائے گا، ہمارے کتنے داغ دبا ہیں، چشمہ لگا ہے نہیں لگا ہے، ٹوپی کون سی لگی ہے، کتنے داغ ہیں چہرے پہ، کتنے تل ہیں، سب دکھ جائے گا. میرا ہی دکھے گا، کسی اور کا نہیں دکھائے گا، وہ میرا ہی دکھائے گا. اچھا ہم آئینے کے سامنے ہٹ جائیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ آپ کا دکھائے گا، آپ کا چہرہ دکھائے گا اس میں. اب آپ کا چہرہ بہت صاف و شفاف ہے، بہت گورا نارا ہے تو وہی دکھائے گا. لیکن وہ منافقت نہیں کرے گا کہ صاحب بتانے لگے کہ ابھی اس سے پہلے ایک صاحب گئے تھے ان کا چہرہ کالا تھا اس پہ تل تھے. ایسا کرے گا کیا آئینہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مومن ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے تصویر دکھاتے ہیں. قرآن عظیم کی یہ ساری باتیں ایک تصویر ہیں، اور سیرت کے البم سے نکال کر وہ لا کر کے ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ اس میں آپ اپنی بھی تصویر دیکھیں، ہماری بھی دیکھیں، امت کے اندر پھیلے ہوئے تمام انسانوں کی تصویر، اس میں سب کی تصویر دکھائی گئی. ہر ایک دکھے گا اور آپ اس کو دیکھو. لیکن برائے کرم آئینے کے علاوہ کچھ اور نہ بنو. آئینہ بن. ایک مومن آپ کے سامنے آئے، اس کے اندر جو خرابی ہو آپ اس کو اسی کو دکھا دو، کسی اور کو مت دکھا. جیسے آئینہ یہ کام کرتا ہے، ہماری خرابی کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، ہمارے داغ دھبوں کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے.
اور پھر وہ کسی سے کوئی برائی نہیں کرتا. جب دوسرا شخص جاتا ہے تو وہ اسی کا چہرہ اس کو دکھاتا ہے, گزرنے والوں کا چہرہ نہیں دکھاتا. ایک مومن ہی بننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں کہا, اس بلندی والی چیز, جس سب سے زیادہ اہمیت والی چیز ہدایت اور ایمان کو یوں سمجھا دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو, حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو صراط مستقیم سے پگڈنڈیوں پر ڈال دیا, اب وہ بھٹکتا پھرے گا, کہاں کہاں بھٹکے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا. پگڈنڈی تو مطلب یہی ہوتا ہے, جب آدمی پگڈنڈیوں پہ چل گیا. کبھی آپ گزرے پگڈنڈیوں پر؟ کھیتی کسانی کے ماحول میں اگر آپ گئے ہوں, جنگلات میں گئے ہوں, ایسے علاقے میں گئے ہوں جہاں بہت زیادہ کھیتیاں ہوتی ہیں, تو آپ دیکھو کہ وہاں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں, یہ کے بعد دیگرے, یہ کے بعد دیگرے. آپ انتہا کو جاتے جاؤ, جاتے جاتے کسی جگہ جاؤ گے, آپ وہاں پگڈنڈی ختم ہو جائے گی, کوئی نہر آ جائے گی. پھر آپ سوچو گے یار راستہ بھول گئے. پھر وہاں سے آپ چلیں گے پگڈنڈی پگڈنڈی پگڈنڈی, کسی دوسرے مقام پر جائیں گے, کہیں کنواں آ جائے گا, کہیں کھائی آ جائے گی, لیکن آپ کو راستہ نہیں ملے گا, صراط مستقیم نہیں ملے گی. ایک انتہا تک جائیں گے, وہاں جانے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یار غلط راستے پہ آ گئے, پھر پلٹیں گے, اور پھر پلٹ کر کے ایک انتہا کو جائیں گے, پھر دیکھیں گے کہ ایک دوسرے راستے پہ آ گئے, لیکن صراط مستقیم نہیں ملے. گویا اسی راستے پہ بھٹکتے بھٹکتے, پگڈنڈیوں میں بھٹکتے بھٹکتے آپ کی زندگی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ جسے راستے سے بھٹکا دیا, پگڈنڈی پہ ڈال دیا, اسے تم چاہتے ہو کہ صراط مستقیم دکھا دو گے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اس نے صراط مستقیم دیکھنا نہیں چاہی, اس لیے اسے پگڈنڈیوں پر اتار دیا گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.